ضرورت ہے. بعض وقت تو ایسا ہوتا ہے کہ در پہ نہ جائیں مقدر سمجھ جائیں. یہ پورے جلیل پورہ والے مدینہ گئے, علی کی چوکھٹ پہ گئے, غوث کی چوکھٹ پہ گئے, حسن کی چوکھٹ پہ گئے, حسین کی چوکھٹ پہ گئے, نہیں گئے. جلیل پورہ بھونگیر میں ہے مگر جنتی ہو گئے. جنتی ہو گئے. جنتی بنایا کس نے؟ اوروں کو جو ملا ہے مقدر سے ملا ہے, ہم کو تو مقدر بھی تیرے. تو آج مت سمجھنا کہ مصطفیٰ مدینے میں ہے. تو حضرت نے جو کہا, ابھی میں لا الہ پہ نہیں آیا, ابھی کب آتا ہوں کہ اللہ بہتر جانے. اس لیے کہ میں نے بھی طے کیا ہے, کیونکہ مولانا فاروق عالم برکاتی نے میرے خلیفہ سید نظام الدین حسینی المعروف معیز کو کہا کہ مولانا حضرت 1 گھنٹہ تقریر ہوتے ہی نعرہ لگانا, اس کے بعد مولانا تقریر لپٹ دیں گے, کار میں بیٹھیں گے, گلبا گلیں گے, ان کو فجر پڑھانا ہے وہاں, کیونکہ ان کی مسجد میں 1 کنٹل چاول پکے. امام غیب تو مقتدیاں کیا, مقتدیاں تو مقتدیاں آج کل کمیٹیاں نہیں. ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ امام کا امام مسجد کا سیکریٹری اور صدر ہے. ایسا تو یہاں نہیں ہوں گا, مگر دیگر مساجد میں یہی حال ہے. وہ جیسا حضرت غالب نے کہا تھا, کیا کہا تھا, عمر جو ساری کٹی, مومن حضرت مومن نے کہا تھا عمر تو ساری کٹی, عشق بتا میں مومن آخری وقت میں کیا خاک مسلمان ہوں گے. مگر کشن پرشاد شاد نے کہا تھا عمر جو ساری کٹی کفر میں پرواہ کیا ہے. کشن پرشاد وزیر اعظم نظام گورنمنٹ کے وزیر اعظم کشن پرشاد شاد نے کہا تھا, جب مومن کا شعر سنا تو شاد نے دیا عمر جو ساری کٹی کفر میں پرواہ کیا ہے. شاد اب چل کے مدینے میں مسلمان ہوں گے. مدینے میں خدا کی خطاب, جلیل پورہ والوں مت سمجھنا مصطفیٰ مدینے میں. میں بتاؤں گا, میں ثابت کروں گا. جس کی محفل ہے وہ محفل میں ضرور آتے ہیں. آپ کے شہر میں اس مقام پر ولیمہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ ولیمہ ہوتا ہے, نکاح بھی ہوتا ہوگا. دولہا غیب نکاح ہو رہا ہے, نوشہ غیب ولیمہ ہو رہا ہے. جس کا عقیقہ ہے انہیں غیب عقیقہ ہوتا ہے. ختنہ خوشی اللہ جانے کٹنے والے کی کٹی, اس کی خوشی ہوتی نہیں یار, یہ رسمہ ہوتا ہی نا, خوشی ہے نا. انہیں غیب پھولان کسے پینا نہ چادر کسے ڈالنا. اب خاندان کے لوگ تشریف لائے سو کسے پینا نہ دولہا ہے نہ گھر میں وہ بچہ ہے جس کا عقیقہ ہے, جس کی خوشی ہے نا. کیا مطلب, جس کی تقریب ہوتی ہے وہ تقریب میں ہوتا ہے. اور آج کس کی تقریب ہے, آج کس کا جشن ہے, آج کس کی میلاد ہے, آج کس کی یاد ہے, آج کس کا جلسہ ہے. پتا چلا آج دنیا دار کا جلسہ نہیں ہے, آج حبیب پروردگار کا جلسہ ہے. میلاد ہے تو وہ اس جلسے میں رہیں گے. اچھا, ایک بغل بجاتا ہوا آیا بونگیر کے جلیل پورہ میں میلاد النبی. وقار اشرفی, آپ نے کہا کہ وہ جلیل پورہ کے جلسے میں ہے نا. حیدرآباد میں بھی ہر محلے میں آج جلسہ ہے, آج کی رات وہاں پہ بھی ہیں. گلبرگہ کے ہر محلے میں جلسہ ہے, وہاں پہ بھی ہیں. سولاپور, مہاراشٹر, بمبئی, یوں نہیں پوری دنیا میں آج, ترکی, انگلینڈ. ذرا آپ کا کام ہے وہ ایمپلیفائر والوں, سب جگہ جلسے ہیں, سب جگہ ہیں کہ نہیں ہیں. آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں, غوث اعظم نبی نہیں ہے, غوث اعظم رسول نہیں ہے,
غوث اعظم صحابی نہیں ہے، غوث اعظم ولی ہیں، ولیوں کے سردار ہیں، عبد القادر ہیں، معشوق افسانی ہے، پیر لاسانی ہے۔ رمضان کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ، ایک شخص آیا غوث اعظم کے پاس، کہا حضور افطار کی میرے گھر پہ آپ کو دعوت ہے۔ قبول ہے۔ افطار کا ٹائم کتنا کم رہتا ہے معلوم ہے نا، بالکل شارٹ ٹائم۔ ایک شخص آیا، بولے حضور میرے گھر افطار کی دعوت ہے۔ ٹھیک ہے قبول ہے، میں آتا ہوں۔ دوسرا آیا، حضور افطار کی دعوت ہے، آج ہی قبول۔ تیسرا، چوتھا، 10واں، 50واں، 100 آ گئے، لوگ آ گئے۔ کتنے آئے؟ 100 لوگ آ گئے، اور بعض نے لکھا ہے 70 ہو کے 100 ہو، ہے تو زیادہ نا۔ آ گئے، سب نے ایک ہی دن افطار کی دعوت دی۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے سب کی دعوت قبول کی۔ یہ غوث اعظم عبد القادر جیلانی مصطفیٰ کے غلام ہیں، اہل بیت اطہار میں سے ہیں، حسن کی اولاد میں سے ہیں، حسین کے نسل سے ہے، دونوں وہاں لگتے ہیں۔ دادا حسن ہے، نانا حسین ہے، دادا حسن ہے، نانا حسین ہے، مگر نبی نہیں ہے، نبی نہیں ہے، رسول نہیں ہے، نبی کا غلام ہے، نبی کا عاشق ہے، ولی اعظم ہے۔ دعوت قبول کیا، 70 لوگوں کی دعوت قبول کیا۔ معاملہ ہو گیا، افطار کا وقت آ گیا، ساروں کے گھر میں موجود، ساروں کے گھر میں موجود، افطار ہو گئی۔ جیسا افطار ہو گئی، مغرب کی اذان، سارے لوگ جامع مسجد میں آ گئے، بغداد کی جامع مسجد میں آئے۔ ایک دوسرے سے کہنے لگے حضور آج ہمارے پاس آئے تھے، ہمارے پاس آئے تھے، ہمارے پاس، چیمے گوئیاں چلنے لگے۔ 70 لوگ ایک دوسرے کو، سرکار ہمارے گھر میں ختم کر دی، ہمارے گھر میں حضرت آ گئے، سارے اس میں ایک بالم یقین تھا، بولے امپاسبل۔ افطار کا وقت بالکل شارٹ، بالکل تھوڑا، اور 70 لوگوں کے گھر میں عبد القادر ہے، دماغ نہیں مان رہا، جیسا کچھ لوگ بولتے ہیں، ہے نا، نہیں۔ ارے بے وقوف، یہ تیرے ہاتھ میں موبائل ہے نہیں، یہ انسان نکالا سو، انسان کی عقل نکالی سو ہے۔ شارجہ میں میچ ہو رہا ہے، سب لوگ موبائل پہ دیکھ رہے ہیں، ایک ساتھ بلہ اٹھایا، بال، سب کے موبائلوں میں بال۔ ارے عقل کی ایجاد کو مانتا ہے، یہ موبائل ہے۔ میں اب تک نہیں سمجھ سکا کہ منہ کون ہے، بیل کون ہے، ہے نا؟ یہ موبائل ہے، ایک ساتھ سب کے موبائل میں میچ چل رہا ہے، وہاں بالکل ڈائریکٹ ریلے لائیو آ رہا ہے۔ ذرا سوچو، چلی بات، ایک یوں تھا، بہرحال نماز کو پڑھ لیا، 3 رکعت، السلام علیکم رحمت اللہ، السلام علیکم رحمت اللہ، ربنا آتنا فی الدنیا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ پلٹا، غوث اعظم نے پلٹا، کہا ادھر آ، اسے بلایا، ادھر آ پلیز کم ہیئر، ادھر آ۔ بولے کیا کہہ رہا تھا؟ بولے حضور دیکھو عقل مانتی چھ نہیں، عقل مانتی چھ نہیں۔ بولے کیا ہوا؟ بولے دیکھو انہیں بھی بول رہا ان کے پاس گئے تھے، انہیں بھی بول رہا ان کے پاس گئے تھے، انہوں بھی اتنے لوگ بول رہے ہیں، آپ آج افطار اتنے 70 لوگوں کے گھر میں کری، کیسا کر سکتی تھا؟ ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے، کیسا؟ غوث اعظم بولے ادھر آئے، یہ کون سا درخت ہے؟ بولے پیپل کا، پیپل معلوم ہے نا، پیپل کا درخت۔ بولے آنکھ بند کر، کھولے، دیکھا ہر پتے میں غوث نظر آنے لگے، اور اس کے بعد پیپ پہ ہاتھ مار کے کہا میں کون؟ ادھر بھی میں، ادھر بھی میں۔ دیکھ، ارے جب غوث ہر پتے میں رہتا ہے تو نبی ہر جلسے میں رہتا ہے۔ بس تم اپنا عقیدہ مضبوط رکھنا، اپنا ایمان مضبوط رکھنا، اپنی عقیدت مضبوط رکھنا۔ خدا کی قسم، سنا ہے آپ ہر
عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ لا الہ الا اللہ۔ اب آیا میں عنوان پہ، نہیں تو ارادہ تھا فجر میں ملانے کا، لوگ ظہر میں ملاتے عصر میں ملاتے، ارادہ تو میں یہی کیا تھا کہ آج فجر میں ملاؤں، ہے نا؟ اور ڈرنا نہیں۔ ابھی کوئی بتا رہے تھے مجھے کہ یہ جلیل پورہ میں کرونا چھایا نہیں، انہیں آیا کہ ابھی انہیں کیسا آتا جب کہ عاشق سویا ہوا ہے۔ اچھا ایک بات بتاؤ، کرونا کا جو وائرس ہے نا، وائرس کرونا نہیں ہے، وہ کرونا ہے۔ اب بول رہے ہیں کرونا کرونا، کوئی کروا نہیں تو کیا کرنا، سب جگہ بول رہے ہیں، WHO بھی بول رہا ہے کرونا کرونا کرونا۔ ایمرجنسی میں چلو، اب لائٹ نہیں جائیں گی۔ کرونا زندہ ہے کہ مردہ؟ وہ وائرس، وہ وائرس جو بھی ہے جرثومہ، باریک بہت، اسے دیکھنا پڑتا ہے مائکروسکوپ سے، ایسا آنکھیں نہیں دکھتا ہوں، مائکروسکوپ سے دیکھنا پڑتا ہے۔ انہیں زندہ ہے کہ مردہ؟ وہ زندہ ہے نا، ناک میں ٹھہرتا کرتے مست میں چائے بسکٹ یہ وہ کھا کو ایک دن قیام کر کو سو کو نکلتا ہے، اندر اترتا ہے، اندر اتر کو پھیپڑیاں کو، ہے نا؟ 3 دن کے بعد لا الہ الا اللہ، باپ کے میت میں بیٹا نہیں، بیٹے کی میت میں باپ نہیں۔ یہ بھی کوئی مرنا ہے، یہ بھی کوئی مرنا ہے؟ ہم عاشق رسول ہیں، ہم کیا ہیں؟ عاشق رسول ہیں۔ ہمیں معلوم ہے، ہم نے مدرسے سے نہیں پڑھا ہے، جلیل کے چہرے سے پیا ہے۔ عاشق رسول ہیں، عاشق رسول۔ ہمیں موت کی دھمکی مت دینا، اس لیے کہ ہمیں معلوم ہے موت ہمیں کاٹنے نہیں آتی، نبی سے ملانے آتی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، میلاد النبی، خطیب وطن۔ وہاں سے ہمارا جانا ہے، وہاں نبی کا آنا ہے۔ ایسا گئے کہ ایسا آگے، ہم کو موت سے ابھی ہم اتنے خطرناک ہیں، کبھی کبھی تو بے جان میں جان ڈالتے ہیں۔ اچھے راگ لگا دوں گا آشیانے کو، ہم نبی کے غلام ہیں۔ آیا تھا نا ایک، آیا تھا، آپ محی الدین ہے؟ بولے ہاں۔ آپ مردے کو زندہ کرتے ہیں؟ بولے ہاں۔ اچھا صحیح، بالکل، چل بتا کون سے مردے کو زندہ کروں؟ انہیں لے گیا قبرستان۔ اب دیکھو عقل کا ماتم، قبرستان لے گیا، خبر بتایا، یہ خبر کا مردہ زندہ کرو۔ غوث اعظم نے کہا اس کو مر کو 100 سال ہوئے۔ اب سوچنا چاہیے نا، جو شخص کب ملا بتا رہا ہے انہیں زندہ نہیں کر سکتا۔ غوث اعظم نے پہلے ٹیسٹ لیا اس کا، فوراً ایک ہی اس میں دے دیا کارڈ، انہیں انتقال کر کے 100 یا 100 سال ہوئے، اور اس کے بعد بولے دیکھ انہیں جب تک زمین کو زندہ تھا نہیں کیا کرتا تھا معلوم ہے؟ خوال تھا، خوال۔ تو پتا چلا قوالی سننا بھی جائز ہے، نہیں سننا جائز ہے، مگر شریعت کا خیال رہے، کیا رہے؟ شریعت کا جھوٹ دھائی 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 ناچی نہیں چلتا، تمہیں ایسا نچاتا ہے اندر رہا۔ بولے انہیں جو خبر والا ہے مر کے 100 سال ہوا اور انہیں خوال تھا، اب تو بول، وہ عیسائی تھا جو آیا تھا غوث کے پاس، عیسائی۔ غوث اعظم نے پوچھا تو بول انہیں کیا چپ گاتا ہوا اٹھے یا یوں چٹھے؟ انہیں بولا
गाता हुआ उठा, चलो ठीक है, गाता हुआ उठे। क्या बोला? गाता हुआ उठे। गौसे आजम ने फरमाया, एक मिनट जरा ये बता, तू तो ईसाई है, तेरे पैगंबर पे मेरा भी ईमान है, मैं भी ईसा को मानता हूँ, चाहता हूँ, मगर जरा बता, गौसे आजम जो मुर्दों को जिंदा करते थे, क्या बोल को करते थे? हम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से उठ जा। गौसे आजम को जला लाया, ठोकर मार के कहा, हम बिइज़्नी, उठ मेरे हुक्म से, उठ मेरे हुक्म से। और वो गाता हुआ उठा, खबर से गाता हुआ उठा। यहाँ तक तो बात समझ में ही ना? खबर से गाता हुआ उठा। अब मेरा ईमान कहता है, क्या गाता हुआ उठा, क्या पढ़ता हुआ उठा? पढ़ा तो मनखबत ही पढ़ा होगा, यही कहा होगा, क्योंकि गौस ने उठाया है, इसीलिए तो अहमद रजा ने कहा है, वाह क्या मर्तबा है गौस, वाला तेरा ऊंचे ऊंचों के सरों से है, खत्म आना तेरा या गौसे आजम, सर भला क्या कोई जाने का है कैसा तेरा, औलिया मध्य है आके वो है तलवा तेरा। तो यहाँ तक तो हम आए, तो कहाँ रुके थे मालूम है? क्योंकि मेरी आदत डायरेक्ट में रोड पर नहीं लाता, पहले गलियां घुमा तू, गलियां घुमा को शाहरा पे लाता, रास्ते पे लाता, इन्हें इधर ही जाना, मैं इधर से बता देता हूँ, और जो निकल गया वो पार है। इसीलिए बाबा पीर के हाथ में हाथ दिए तो मेला समझ में आती, पीर को हाथ दिए तो समझ में नहीं आती। पीर के हाथ में हाथ देना भूख मुरीदाई से पीर को हाथ दे नहीं चलेगा। याद रख, यही तो है। इसीलिए मदरसे वाला गुमराह हो सकता है, खानखा वाला गुमराह को रास्ता बताता है। जो खानखा वाला है, खानखा वाला, इसीलिए खानखा में पिलाई जाती है, मदरसे में पढ़ाई जाती है। और जो मदरसे में पढ़ता है, बुखारी, तफसीर, कुरान, फिक़ह, मनक़ूलात, माक़ूलात पढ़ता है ना, ये मदरसे में पढ़ाई जाती है, रसूल की खानखा में दिखाया जाता है रसूल को। तो मैं आज कह रहा था, ये जिंदों का मजमा मत समझना, मुस्तफा मदीने में है। यहां से बात घूम फिर के आ गए, ये मत समझना मुस्तफा मदीने में है। ईमानदारी से बताओ, दयानतदारी से बताओ, बड़ी प्यारी बात कह रहा हूँ, उस वक्त भी इशारा दिया था, फिर इशारा दे रहा हूँ, बड़ी बड़ी बात। देखेंगे आखिर के मजमे का आखिरी आदमी, वो भी नारा लगाने पर मजबूर हो जाए, झूम के नारा लगाए, पता चले ये आशिकों का जलसा है, वफादारों का जलसा है, नबी के मानने वालों का जलसा है, सुन्नत पर अमल करने वालों का जलसा है, माँ बाप की खिदमत करने वालों का जलसा है, बड़ों का आदर करने वालों का जलसा है, छोटों से शफकत करने वालों का जलसा है, ये वफादारों का जलसा है। तो कोई नहीं कहता ये अल्लाह मेरा सीना मक्का बना, मेरा दिल काबा बना, नहीं कहता, नहीं कहता। सच बोलो, दो चीज है अरबी में, एक का नाम है बलदुन, एक का नाम है बलदुन। बलद के माने शहर, क्या है? शहर को अरबी में कहते हैं बलदुन। मैं नहीं कह रहा, कुरान ने खुद कहा, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, कसम है शहर मक्का की। बलद शहर है ना, तो अरबी में एक माना मदीना, इसका भी शहर, इसे भी शहर कहते हैं, बलद भी शहर, मदीना भी शहर। मगर याद रखो, मक्का मक्कतुल मुकर्रमा है, मदीना मदीनतुल मुनव्वरा है। आज की शब कौनैन का ताजेदार, कौनैन का ताजेदार, खुदा का हबीब, हमारे आका
जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आमिना के घर तशरीफ ला रहे हैं। वक्त सुबह सादिक का है, 571 ईस्वी है, 20 अप्रैल है, पीर का दिन है, एक मेला दिया है। सुबह सादिक रात जा रही है, सुबह आ रही है। दरमियानी वक्त में आका जलवागर हो गए और जैसा आका आए जहाँ तारीख था, जुल्मत करना था, सख्त करना था, कोई पर्दे से क्या निकला के घर घर में उजाला था। आका आ गए, जैसा सरकार आमिना के घर में तशरीफ लाए, विलादत हुई, बेसत हुई, मबूस हुए, काबा आमिना के घर की तरफ झुक गया। आला हजरत ने कहा, जिनके सजदे को मेहराबे काबा झुकी, उन भवों की लताफत पे लाखों सलाम। काबा झुक गया, काबे ने बता दिया कि मुझे पाक करने वाला आ गया है, मेरी तरफ लोगों को झुकाने वाला आ गया है, मेरा तलाश कराने वाला आ गया है, खुदा का हबीब आ गया है, मुझे अजमत, इज्जत, शराफत देने वाला आ गया है। काबा झुक कर सलामी दिया। 52 बरस कमोबेश, 52 ईयर्स आका मक्का में रहे। उसके बाद मदीना गए, फिर 11 हिजरी में आए, फिर वापस गए। तफसीलात नहीं, तारीख अलग है, सिर्फ मैं आपको इशारे देते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। गए ईमानदारी से, होशियार। अब आ रहा हूँ मैं क्लाइमैक्स पर। होशियार, जरा खबरदार। अब आका मक्के से मदीना चले गए, मक्के से मदीना चले गए, शहर मुक़द्दस, शहर मुनव्वर में चले गए। अब आका कहाँ है? तवज्जो, ये भोनगिर वालों, ये जलीलपुरा वालों, अब आका कहाँ है? अगर जमीन के उस खित्ते में है तो वो मदीना, जिस्म के इस हिस्से में है तो ये मदीना। क्योंकि जहाँ आका रहते हैं वही मदीना। नहीं, जहाँ आका रहते हैं, मक्का में रह नहीं पैदा हुए, हिजरत किया, रहे कहाँ? मदीने में। जमीन के उस हिस्से में है तो वो मदीना, जिस्म के इस हिस्से में है तो ये मदीना। आशिक यही कहता है, मेरा सीना मदीना हो, मदीना मेरा सीना हो, मेरे सीने में हो दर्द तुम्हारा या रसूल अल्लाह। आज करो ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। अब जरा सीरियस हो जाना, मैं अपने टॉपिक पे आ गया हूँ और इसी में मीलाद समझा दूंगा। नाज करो अपनी तकदीर पे। यकीनन आज हम गुनाहगार हैं, मेरे मौला, हम अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, हमें 5 वक्ता नमाज की तौफीक अता फरमा। ये अल्लाह, हम यकीनन गुनाहगार हैं, आज तौबा करते हैं, हमें वालिदैन की फरमाबरदारी की तौफीक अता फरमा। यकीनन मौला, हमने गुनाह किया है बड़ों की बेअदबी करके, मौला आज मिलाद के सदक़े तौबा करते हैं, हमें बड़ों का अदब करने वाला बना, यतीमों की खिदमत करने वाला बना, नादार का ख्याल रखने वाला बना, गुरबा व मसाकीन की खिदमत करने वाला बना। झूठ से बचा, चोरी से बचा, ग़ीबत से बचा, हसद से बचा, जलन से बचा, नफरत से बचा, फितने से बचा, फसाद से बचा। ए अल्लाह, हमारा नबी, खुदा का हबीब लड़ाने नहीं आया, मिलाने आया है। हमारा नबी लड़ाने नहीं आया, मिलाने। अरब को अजम से मिलाया, कबीले को कबीले से मिलाया, खानदान को खानदान से मिलाया, बिछड़े को मिलाया, हमको अपने से मिलाया। मिलाने आज के दिन आया। मौला, आज तौबा करते हैं, जिंदगी रूठती है तो रूठ जाए, आज से हम नमाजें नहीं छोड़ेंगे मौला। मौला, आज तेरे हबीब का जश्न मना रहे हैं,
آج ہم اپنے چہروں پر داڑیاں سجائیں گے اس لیے کہ یہ میرے آقا کی سنت ہے، یہی میلاد ہے، یہی میلاد ہے۔ اچھے اخلاق اپنائیں گے، اچھے کردار اپنائیں گے۔ مولا ہمیں توفیق عطا فرما، تیرے حبیب کی میلاد کے صدقے میں زمانہ ستا رہا ہے، زمانہ پریشان کر رہا ہے، زمانہ ستم ڈھا رہا ہے، مصیبتیں دے رہا ہے، تکلیف دے رہا ہے، ہر ستم، ہر مصیبت، ہر غم کا والا ہے یا رسول اللہ، جب کہ تو ہمارا ہے۔ ہم ڈرنے والے نہیں ہیں، ہم کو معلوم ہے ہم کربلا کے چاہنے والے ہیں، ہر مصیبت کو سہا ہے مگر سر نہیں جھکایا، وفاداری ہے۔ لا الہ الا اللہ ہے کوئی مائی کا لال جو اب مجھے بتا دے کلمہ ہے یہ لا الہ الا اللہ، اول کلمہ طیب، طیب ماں بچوں پڑھا دی صبح صبح، طیب مانا پاک، لا الہ الا اللہ۔ اور ذرا میں اس میں خانقاہی رنگ لا کے آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا، کیونکہ نورانی چہرے ہیں آپ لوگ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو مدینے کی حاضری عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ آپ میں سے کسی کو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے والا نہ بنائے۔ اللہ عزت دے، شرافت دے، کرامت دے۔ اللہ تعالیٰ جب آخری وقت آئے تو ہم سب کو مدینے میں موت عطا فرمائے۔ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے سوا، نہیں ہے کوئی معبود، نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے سوا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں نہیں ہے کوئی معبود، ہے نا صاحب شعیب مولانا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ کون دے رہے ہیں؟ آپ گواہی دیتے نا، دیکھیں پہنچے کورٹ میں، عدالت میں گواہ بن کے، بولے مولانا فاروق عالم برکاتی، کیا آپ نے دیکھا اکبر احمد جرنلسٹ نے معیز کو مارا؟ بولے جج صاحب میں اندھا ہوں۔ Get out from the court. ارے اندھاؤں کو گواہی دینے آتا، اندھے کی گواہی معتبر نہیں۔ دوسرا پیش ہوا، ارشاد گئے گواہی دینے، ارشاد صاحب کیا آپ نے دیکھا کہ محمد اکبر احمد نے معیز کو مارا؟ جج صاحب میں اس وقت گھر میں تھا۔ بے وقوف، کیا سمجھے آپ؟ کیا سمجھے آپ؟ گواہ کے لیے دو چیزیں ضروری، جو بھی گواہی دے گا اس کے لیے دو چیزیں ضرور۔ پہلا یہ کہ وہاں موجود ہو، پہلا کیا؟ وہاں موجود رہنا، دوسرا دیکھنا۔ اب تیری گواہی معتبر، صاحب میں وہیں تھا، میں دیکھا انہوں نے ان کو مارا، جج صاحب اب قلم چلاتے، ہے نا؟ صحیح ہے نا؟ اب اس سے آسان مثال مولانا شعیب ہے، مسجد کے کمرے میں اپنی کمیٹی کے لوگوں کو بیٹھے ہوئے ہیں، ایک شخص دو شخص بھاگتے ہوئے ہیں، بولے شعیب صاحب میں گواہ ہوں۔ بولے کیا ہے؟ چاند دکھا، رمضان کی عید کا چاند دکھا، آپ فتویٰ لکھیے کہ کل عید الفطر ہوگی۔ مفتی صاحب پوچھے شعیب صاحب کیا آپ نے دیکھا؟ بولے نہیں میں سنیا ایسا لوگ باتیں کرے۔ دیکھو غور سے، 10 لوگ ہیں، شعیب صاحب چاند دکھا، 10 لوگ ہیں، میجورٹی میں ہیں، 2 نہیں ہیں 10 ہیں، دیکھا؟ بولے نہیں ایسا چل رہا تھا، سنے۔ 100 لوگ ہیں، چاند دکھا، تم سب دیکھی؟
نہیں سنی بس ہے نا؟ ایک شخص آیا، ایک شخص بولے مفتی صاحب چاند دکھا، میں گواہی دیتا ہوں قرآن پہ ہاتھ رکھ کر میں نے دیکھا ہے۔ مفتی صاحب قلم چلایا، الحمدللہ شہادت شرعی مل گئی۔ شاہد نے چاند کو ملاحظہ کیا، بہرحال فلاں تاریخ فلاں دن یکم شوال المکرم قرار پاتی ہے اور عید الفطر منعقد ہوتی ہے۔ فتویٰ لکھ کر دستخط کر رہے تھے 200 لوگ ہیں، 200 لوگ ہیں۔ آج بول مفتی صاحب چاند دکھا، تو مفتی صاحب بولے یہ 200 کے 200 دیکھے؟ بولے نہیں ہم سنی۔ ارے بے وقوف، دیکھے والا موجود ہے، اب سننے والوں کی کیا ضرورت؟ تم کو اگر آنا تھا تو دیکھنے والے سے پہلے آنا تھا، پہلے آنا تھا، بات سمجھے؟ اب حضرت آدم آئے، حضرت شیس آئے، حضرت ابراہیم آئے، حضرت اسماعیل آئے، حضرت اسحاق آئے، حضرت ایوب آئے، حضرت یحییٰ آئے، حضرت الیاس آئے، حضرت موسیٰ آئے، حضرت عیسیٰ آئے۔ 1,23,999 کم و بیش انبیاء و رسول آئے، سب نے کہا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ ان کی امت نے پوچھا اے موسیٰ کیا آپ نے دیکھا؟ نہیں دیکھا، آنے والا ایک ہے۔ حضرت عیسیٰ سے پوچھا کیا آپ نے دیکھا؟ نہیں دیکھا، آنے والا بتائے گا۔ ابراہیم سے پوچھا کیا آپ نے دیکھا؟ نہیں، آنے والا بتائے گا۔ ہر نبی سنا ہوا تھا، آتے گئے، سب نے کہا لا الہ الا اللہ، سب نے کہا لا الہ الا اللہ، سب نے کہا لا الہ الا اللہ، مگر آتے گئے اور کہا ایک آنے والا ہے، وہ تم کو شہادت دے گا، وہ تم کو گواہی دے گا۔ اسی لیے قرآن نے کہا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اب خوشخبری دینے والا آ رہا ہے، اب گواہی دینے والا آ رہا ہے، اور شہادت دینے والا آ رہا ہے۔ 1,23,999 کم و بیش انبیاء کرام نے سچ کہا ہے، مگر کسی نے دیکھا نہیں ہے۔ جب رسول اعظم آئے تو انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ امت نے پوچھا یا رسول اللہ کیا آپ نے دیکھا ہے؟ ارے میں نے ہی تو دیکھا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جملہ غور کرو، میں نے ہی تو دیکھا ہے۔ میری شہادت پہ سب نے شہادت دیا۔ کیا تم نے یوم میثاق بھلا دیا؟ نادانو یاد رکھو کچھ نہ تھا، کچھ نہیں، نہ زمین، نہ آسمان، نہ چاند، نہ سورج، نہ ستارے، نہ سیارے، نہ کہکشاں، نہ ہوا، نہ فضا، نہ کلیاں، نہ درخت، نہ پھول، نہ پھل، نہ صحرا، نہ پہاڑ، نہ دریا، نہ سمندر، نہ جانور، نہ حیوانات، نہ نباتات، نہ جمادات، نہ جنت، نہ دوزخ، نہ حوریں، نہ غلماں، نہ فرشتے، نہ جبرائیل، نہ میکائیل، نہ عزرائیل، نہ اسرافیل، کچھ نہیں، نہ قلم، نہ لوح، نہ کرسی، نہ عرش، کچھ نہیں۔ توجہ، کچھ نہیں، صرف اللہ۔ نہ آدم، نہ شیس، نہ ابراہیم، نہ اسماعیل، نہ اسحاق، نہ ایوب، نہ سلیمان، نہ یعقوب، نہ موسیٰ، نہ عیسیٰ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین۔ کوئی نبی نہیں، کوئی صدیق نہیں، کچھ نہیں، صرف اللہ۔ توجہ، صرف اللہ۔ یہ چلیز پورا بنو، توجہ، صرف اللہ۔ خدا نے چاہا جنت بناؤں، عرش بناؤں، قلم بناؤں، لوح بناؤں، چاند، سورج، ستارے، ہوا، فضا، دریا، سمندر، یہ پوری کائنات، پورے 18,000 عالم بناؤں۔
خدا کی مشیت نے چاہا تو فرسٹ آف آل سب سے پہلے خدا نے جو بنایا وہ مصطفیٰ کا نور، مصطفیٰ کا توجہ، میں ابھی کلائمیکس پہ نہیں آیا، توجہ حضرت، خدا کا خیال، مشیت، یہ بناؤں، سب سے پہلے بنایا مصطفیٰ کا نور، کیسے بنایا؟ حضرت آدم کو بنایا جنت بنانے کے بعد، پہلے جنت، پھر جنت میں مٹی منگایا، ہوا منگایا، آگ منگایا، پانی منگایا، گندوایا، تیار کیا، یہ تھے مراحل سے۔ تو پہلے جنت، پھر مٹی آدم سے پہلے ہے، آگ آدم سے پہلے ہے، ہوا آدم سے پہلے ہے، پانی آدم سے پہلے ہے، چاروں کو منگایا، ملایا، بنایا آدم، مگر کچھ نہیں تھا، خدا نے اپنی مشیت سے مصطفیٰ کے نور کو بنایا، مصطفیٰ کے نور، توجہ، کیسا بنایا؟ کیسا بنایا؟ کچھ منگایا، منگانے کے لیے سامنے ایک کا ہونا ضروری، کچھ نہیں، کچھ نہیں، صرف اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، کچھ نہیں، دوسرا کوئی ہے ہی نہیں، دوسرا کوئی ہے ہی نہیں، صرف اللہ، اول ما خلق اللہ نوری، مصطفیٰ نے فرمایا اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا، وہ کل الخلائق من نوری، اور اس کے بعد میرے نور سے ساری مخلوقات کو پیدا کیا، انا من نور اللہ، میں اللہ کا نور ہوں، اس کے حدیث پاک۔ تو اللہ نے سب سے پہلے کیا بنایا؟ مصطفیٰ کا نور، توجہ، مصطفیٰ کا نور کیسا بنایا؟ خدا نے چاہا تو سب سے پہلے خدا نے خود فرمایا محمد رسول اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان خدا اللہ۔ نے خود کہا، کیا کہا خدا نے؟ تو یہ دنیا کا وجود نبی کی میلاد سے ہوا ہے، اور سب سے پہلے میلاد منایا ہے خدا نے، کیا کہا خدا نے؟ محمد رسول اللہ، کیونکہ اللہ پہلے ہے، اللہ سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں، لا موجود الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا معبود الا اللہ، لا مشہود، ہے نا؟ صحیح ہے نا؟ اللہ ہی اللہ ہے نا؟ تو خدا نے سب سے پہلے کیا کہا؟ زبان نہیں ہے خدا کی، تم بولنے کے لیے الفاظ کے محتاج ہو، خدا وہ بھی نہیں، نہیں، اللہ شکل و صورت سے پاک ہے، جسم و جسمانیات سے پاک ہے، مکان و مکانیات سے پاک ہے، تعین و تعینات سے پاک ہے، حد و حدود سے پاک ہے، اللہ کو ٹچ نہیں کیا جا سکتا، اسے پکڑتے ہیں اللہ کو نہیں، اللہ ہے۔ اچھا ایک بات بتاؤں، ذرا خانقاہ کے اندر کی گھر میں جا کو قرآن دیکھو، قرآن کا ٹائٹل پیج پلٹاؤ، اللہ کے 99 نام ہیں کہ نہیں؟ یا نہیں تو گھر میں پاکستانی پنسورہ اگر ہے، پنسورے میں دیکھو اللہ کے 99 نام ہیں، یا نہیں اور کوئی کتاب ہے تو اس میں دیکھو اللہ کے کتنے نام ہیں؟ 99 نام ہیں، اور ہر نام کے نیچے دیکھو میننگ ہے، نہیں، جلیل کا معنی ہے، رحمان کا معنی ہے، رحیم کا معنی ہے، بر کا معنی ہے، فتاح کا معنی ہے، معبود کا معنی ہے کہ نہیں؟ ہے کہ نہیں؟ اللہ کا معنی کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ ابے ہم سے آج تک کوئی مجھے نہ ادھر والا سمجھایا نہ ادھر والا سمجھایا، تم تلاش کرو، میں ایک جملہ دیتا ہوں، پوچھو، اسے ذرہ روکتا ہوں، اوپر پھر نیچے لاتا ہوں، اوپر لے جاتا ہوں، نیچے لاتا ہوں، تبھی تو طاقت آئیں گی نا۔ یہ بیٹھے جگہ کھا رہا ہے، سو رہا ہے، بیمار ہو جاتا ہے، ہو گیا، ارے ورزش کرنا، کر محنت، کھا نعمت،
ایک بتاؤں وہ ایسا لکھتے ہیں یہ کیا ہے یہ جیم کے پیٹ میں نقطہ ہوتا ہے پیٹ میں ہے نہیں پورا مجمع بول رہا مجھے میں آج تک 37 سال 37 ایئرس سے تقریر کر رہا ہوں مگر قبرستان میں آج تک نہیں کرا مسلمانوں کے میدان میں کرا ہوں پورے زندگی کا ثبوت دیے تو تقریر نہیں تو رائٹ کیونکہ بیفور نظرانہ مل چکا ہے اب صرف نظر آنا ہے وہ اور ہوں گے جنہیں موت آ گئی سیما نگاہ یار سے پائی ہے زندگی میں نے بخار اشرفی ہوں لیفافے کا وزن نہیں دیکھتا بندہ نواز کا کرم دیکھتا پیٹ میں جس کے نقطہ ہے وہ کیا ہے خائے کسے بولتے ہیں الٹی نہیں خائے خائے کہاں ہوتا نقطہ سچ بولو نہیں تو معلوم آگے خائے کو کہاں نقطہ ہوتا ہے سر پہ جین کو کیا ہوتا ہے خائے کے کیا ہوتا ہے پورا مجمع بولے جب تک بولیں گے نہیں بتاتا نہیں ابھی زبردستی کھانا کھلا تو بد ہضمی ہوتی ہے ڈکارا آتے ہیں بدبودار اوپر کے بھی نیچے کے بھی خائے کو نقطہ کہاں جیم کو کیا ہوتا ہے یعنی نقطہ نون خاص توئے ہے جھٹکے کا نقطہ نقطہ نہیں نقطہ لاس کو بولتے نون کاف تے ہے آتا وہ نقطہ ہے راز نقطہ یہ نقطہ پوائنٹ نقطہ سر پہ ہو تو خا پیٹ میں ہو نقطہ ہے کہ نہیں اور کچھ نہ ہو تو ہائی بولتی ہوں اب تو ہاں ہاں پڑھا رہی کیونکہ بھوک جل رہے نا ہاں 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 توجہ یہ خانقاہ کی باتیں میں روڈ پہ لا رہا ہوں اس لیے کہ چھوٹے بچے کو انگلی کو شہد لگا کے منہ کی طرف لے کے کرتا ذرا پکڑ کو منہ میں ڈالو شہد نہیں بھی رہا تو انگلی چوستا ہے نہیں پہلے تو لیتا نہیں لینے کے بعد چھوڑتا نہیں یہ انگلی ہے نہ چھیڑ آگے لگا دوں گا جس کے سر پہ نقطہ ہے وہ خائے جس کے پیٹ میں نقطہ ہے وہ جیم اور جس کو نقطہ نہیں ہے وہ ہے کیا ہے بتا ہے تو کیا ہے دم کا محل بنایا پیر اس میں مرشد کی تصویر سبحان اللہ بتا یہ مرشد ہے مرشد عربی میں مرشد فارسی میں پیر اور ہم پیر کو میلاد مناتے ہیں ہے نا اس پیر اعظم نے ہمیں پیر دیا جنتی جماعت کی علامت ہے اسی جماعت میں پیر نہیں ہے سوائے اہل سنت کے سب منگل ہیں اسی لیے ہم انگلتے ہیں سب چہارشنبہ ہیں ہم انگلتے ہیں منگل انگل چہارشنبہ ننگل جمعرات بھری مراد پہلے کے فقیران گلگوہا کو بولتے تھے یہ بڈھوں سے پوچھو جن کی داڑیاں سفید بھی خدم درویش رد بلا دیا اس کا بھلا نہ دیا اس کا بھلا جمعرات بھری مراد ڈال دے صدقہ بندہ نواز دے بولتے اب
लो 10 रुपए खैरात नहीं है, माफ करो। इतना भी नहीं आता कि देने के वास्ते। तो हल्ला में वैसा। और अब तो आलम ये है, जब से छोटा वो बटन का मोबाइल आए, हेलो सलाम वालेकुम शेख साहब, आपकी खैरात नहीं पहुंची ना घर को, मोबाइल पे बोल रहा है। क्या जमाना तरक्की करा, अब आगे क्या क्या छोड़ सकी व्हाट्सएप को। समझो, फारसी में पीर, अरबी में मुर्शिद या मुर्शद, दोनों सही है, लोग गलत माना बताते। पीर, पीर के नीचे कितने नुक्ते हैं देखो, पे के 3, ये के 2, रे, राजी से बोलते हैं ना, नीचे 5 नुक्ते हैं, यही तो पंजतन है। पे के नीचे 3 है, फातिमा, हसन, हुसैन, ये है, सॉरी माफ कीजिए, नबी, अली, फातिमा, ये पे में है, और ये में या 2 नुक्ते, हसन हुसैन, हसन हुसैन, यही तो पंजतन है, तभी तो पीर है। अल्लाह के रसूल ने यही फरमाया, ये अल्लाह, ये मेरी अहले बैत है, जो इनसे मोहब्बत करेगा तू उनसे मोहब्बत कर। ईमान का जलसा है, जरा गौर करो, सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ला इलाहा इल्लल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो अल्लाह ने पहले क्या कहा, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, नूरे मुस्तफ़ा जलवागर हुआ। तवज्जो इधर मेरी तरफ, नूरे मुस्तफ़ा जलवागर हुआ। अब दो है ना, पहले तो एक ही था, अब 2, एक नूरे मुस्तफ़ा, एक खुदा। अब नूरे मुस्तफ़ा ने देखा, क्या कहा, देखा, उसने देखा और मौजूद है। तो अभी बताया ना, जज की गवाही, मौजूद भी है, देखा भी। देखा, आदम से लेकर ईसा तक किसी नबी ने नहीं देखा, मगर मुस्तफ़ा ने खुदा को देखा। खुदा ने इसलिए फरमाया, महबूब मैंने सबसे पहले तुझे पैदा किया है, इसलिए पैदा किया है, तू मुझे देख मैं तुझे देखूं। जैसा तू मुझे देखे कोई नबी देखने ना पाए, जैसा मैं तुझे देखूं महबूब देखता रह जाऊं। जब तू जमीन पर आएगा अंबिया की दुआ कबूल करने के लिए, मैं तुझे बैतुल मक़दिस में बुलाऊंगा, नबियों की इमामत करवाऊंगा, वहां सारे अंबिया तुझे देखेंगे। जो तुझे देखा वो मुझे देखा। ला इलाहा इल्लल्लाह। तो मुस्तफा ने बाद में कहा, खुदा ने पहले क्या कहा, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह ने कहा। बाद में नबी ने कहा, क्या कहा, ला इलाहा इल्लल्लाह। अब कलमा कैसा होना, जो खुदा बोले वो पहले, जो नबी बोले वो बाद में, क्योंकि खुदा खालिक है, नबी मखलूक। नबी मखलूक, खुदा खालिक है, ये मखलूक है तो हबीब है। इसीलिए आशिक ने कहा, अब्द दीगर अब्दुहू चीज़ें दिगर, अब्द दीगर अब्दुहू चीज़ें दिगर, आ सरापा इंतज़ार मुंतजर। अब्द वो है जो खुदा की रहमत का इंतजार करता है, अब्दुहू वो है जिसका खुदा इंतजार करता है। इसीलिए आला हज़रत अज़ीमुल बरकत रफ़ीउल दरजत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम इश्क़ व मोहब्बत शाह अहमद रज़ा खां फ़ाज़िल अरब व अजम रज़ियल्लाहु तआला ने कहा, या रसूल अल्लाह, खुदा की रज़ा चाहते हैं तो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। हर नबी महबूब, हर नबी मेरी रजा चाहता है, मैं तेरी रजा चाहता हूँ। तो अब कलमा कैसा होना साहेब, पहले जो खुदा बोले वो पहले, क्योंकि अल्लाह बड़ा है, अल्लाह से बड़ा कोई नहीं है, क्योंकि वो खालिक है, मालिक है। उसके बाद नबी जो बोले वो बात, तब कलमा होना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। ये तरतीब बदली क्यों, जो खुदा बोले वो बाद में, जो नबी बोले वो पहले।
یہی سوال حضرت علی سے کیا گیا، اے علی المرتضیٰ، یہ معاملہ کیا ہے کہ جو خدا بولے وہ پہلے، جو نبی بولے وہ بعد میں، تو لا الہ الا اللہ بعد میں، محمد رسول اللہ پہلے، مگر ایسا نہیں ہے جو آپ بولے وہ پہلے، جو خدا بولے وہ بعد میں، ایسا کیوں ہے؟ تو حضرت علی نے فرمایا وہ خدا ہے، وہ اللہ ہے، وہ پاک ہے، وہ سبحان ہے۔ اس نے پاک کلمہ کہا محمد رسول اللہ۔ یہ بندہ ناپاک ہے، یہ بندہ گناہگار ہے، یہی زبان سے جھوٹ بھی بولتا ہے، یہی زبان سے غیبت بھی کرتا ہے، یہی زبان سے چغلی بھی کرتا ہے، یہی زبان سے گالی بھی دیتا ہے، یہی زبان سے حرام بھی کھاتا ہے، یہ بندہ ہے، اس کی زبان ناپاک ہو گئی ہے۔ تو حضرت علی فرما رہے ہیں پہلے وہ لا الہ الا اللہ کہہ کے اپنی زبان کو غسل دے اور پاک کر دے، اس کے بعد پاک نبی کا پاک نام محمد الرسول اللہ، یہی ہے ایمان۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رفیع الدرجات مجدد دین و ملت امام عشق و محبت نے فرمایا یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے سبھی ہم نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، رئیس الخطبہ۔ اسی لیے کہا گیا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چما تمہارے لیے، بھلے تو جہاں تمہارے لیے۔ یہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، بدن میں چنین و چنا تمہارے لیے، بدن میں ہے جا تمہارے لیے، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، بدن میں ہے جا، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جا تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں گے وہاں تمہارے لیے، تمہارے لیے یا حبیب اللہ۔ یہ محفل ہم نے صرف آپ کے لیے سجائی ہے، یہ میلاد ہے، یہ میلاد۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا جو میلاد کے لیے 1 درہم خرچ کرتا ہے کل وہ جنت میں میرا دوست ہے، جنت میں میرا دوست۔ سوچو اے جلیل پورا والو، اللہ اکبر، ای سعادت بزور بازو نیست تانا بخشت خدای بخشندہ۔ یہ میلاد منانے کا حق اللہ ایسے ویسے کو نہیں دیتا، صرف نبی کے غلاموں کو دیتا ہے، نبی کو چاہنے والوں۔ آج بھی مسلمان ہیں، نہیں ہے مسلمان؟ پھر وہ کیوں نہیں مناتے؟ مسجدوں کو خفلان کیوں لگائے ہیں؟ مسجدوں پہ لائٹنگ کہاں ہے؟ یہ لائٹنگ ڈالنا کہاں ہے؟ بیٹے کے ولیمے میں ڈالنا کہاں ہے؟ کتنا سجاتا ہے؟ وہاں فریت یاد نہیں آتی؟ ارے بے وقوف، ہم نے اپنی قوت کے مافک، ہمارا ہاتھ تنگ ہے، ہم غریب ہیں، ہم کمزور ہیں، جتنی بھی قوت تھی ہم نے پیسہ جمع کیا، گھر پہ لائٹنگ ڈالی، مسجد پہ لائٹنگ ڈالی، سیریل ڈالے، باریک باریک سیریل، کیونکہ اللہ کو سجانا پسند ہے، اللہ کو سجانا پسند ہے۔ ناش کرو، یہ فوکس، یہ روشنی دیتا ہے۔ اللہ نے بھی 2 فوکس لگایا، ایک سورج ایک چاند۔ نبی کی میلاد کے لیے 2 ہی فوکس، ایک صبح کا ایک رات کا، 2 فوکس، مگر ستاروں سے آسمان کو سجایا۔ اس کی کیا ضرورت تھی بھائی؟ کیا تھی بولو؟ یہ ستارے جو ٹم 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 آ رہے آسمان پہ، بولے نہیں میرے محبوب کی میلاد ہے، مجھے ڈیکوریشن کرنا پسند ہے۔ ہم بھی جو گا رہے ہیں یہ ہم اپنی طبیعت کی سنت ادا نہیں کر رہے، خدا کی سنت ادا کر رہے۔ یہ جھنڈے لگا رہی ہے نا؟ ارے بے وقوف، جھنڈا وہی لگاتا ہے جس کے پاس ڈنڈا ہے۔ جھنڈا، اب اگر تو پوچھا میرے سے کہاں ہے لگانا، پہلے تو ڈنڈا لا، میں جھنڈا بتا۔
बोले डंडे का है तेरा ये होना ना इंतजाम है क्या चुप कपड़ा ले को हाथ में फिर से बैठता हलाओ माँ झूलाओ ताने शाह का झूला है? मैं बताता हूँ अल्लाह ताला ने फरमाया जिब्रील इधर आ मौला क्या है रूबरू नहीं थे आवाज आई अर्श पर गए क्या है बोले जन्नत में जा 3 झंडे ले अल्लाह फरमाया जिब्रील से जन्नत में जा 3 झंडे ले क्या सट्टा लख है कपड़ा बन रहा है झंडा का अरे बेवकूफ तू लगा रहा है कपड़े का झंडा खुदा लगा रहा है नूर का झंडा बोले 3 झंडे ले 3 झंडे जन्नत में से 3 झंडे ले 3 क्या करूं मौला एक जमीन के मगरबी किनारे पे लगा एकदम एंड एक जमीन के मशरकी किनारे पर लगा और एक मौला काबतुल्लाह पे लगा बोले मौला क्यों बोले जहाँ तक झंडा होता है वहाँ तक हुकूमत होती है हमारे हिंदुस्तान का झंडा है कि नहीं तिरंगा जहाँ तक है वहाँ तक हमारा मुल्क है अब बाजू के मुल्क में घुसो अंदर ही उधर वाला इधर घुसे अलग ही नहीं क्योंकि हर मुल्क का झंडा है तो जहाँ तक मुल्क होगा वहाँ तक झंडा जाएगा और ये पूरा मुल्क मुस्तफा का है खुदा ने फरमाया लगा महबूब सारी कायनात का खालिक मैं हूँ मालिक तू है इसीलिए आला हजरत ने कहा मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा वाले तेरी शौकत का उल्लू क्या जाने खुसरवा अर्श पे उड़ता है उड़ा नहीं चलो 15 अगस्त 1947 मुल्क आजाद तिरंगा है नहीं तिरंगा है नहीं समझे उसे चलाना भी सुलौट भी मारना राष्ट्रगीत पढ़ना जनगण मन अधिनायक अगर नहीं पढ़ा बैठा ये राष्ट्र गीत पढ़ते वक्त बैठा तो कानून लगता सजा पनिशमेंट होती सल्यूट नहीं मारा होता झंडा आधा चढ़ाया तो भी गलत हाँ इंडिया के कानून के खिलाफ सजा होती अरे बेवकूफ 15 अगस्त को सिर्फ हिंदुस्तान आजाद हो गया और 12 रबीउल अव्वल को सारा जहान आजाद हो गया यहाँ ठहर कर जनगण मन पढ़ना चाहिए ना पढ़ा तो सजा होगी और यहाँ जो जहां आजाद हुआ वहाँ या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह क्योंकि जहान आजाद हुआ मुस्तफा ने गुलामी से निकाला बेहयाई से निकाला बुराई से निकाला जहन्नम से निकाला दोज़खी को जन्नती कर दिया तो ये मीलाद है मीलाद वही मनाता है जो नबी का वफादार है आशिक ने कहा मिसाल तेरी चहल पहल पर हजारों ईदें रबीउल अव्वल सिवाय सभी तो उन्हें एक ही बोला तू क्यों रो रहा है तू तो फरिश्तों का उस्ताद बोले मैं सबको गुमराह करके दोज़ख में ले जा रहा था जन्नत में ले जाने वाला आ गया ले जाने वाला आ गया है हिदायत देने वाला आ गया है बख्शिश कराने वाला आ गया है इसीलिए जश्न मीलाद पर सारा जहां खुशी मनाता है और शैतान रोता खुशियां मनाओ सुबह कल फजर के बाद अपने घर में जो भी है पूरा है तो बहुत अच्छा है नहीं है पूरा कोई बात नहीं बाजार से जाको बूंदी पेड़े लो नहीं है कोई बात नहीं
ہمارا نبی محتاج نہیں ہے، مختار ہے، نہیں ہے؟ گھر میں شکر ہوں گی، کشتیری میں شکر لے لے، بولے شکر بھی نہیں ہے، ابے پانی تو ہوں گا، پانی آدھا گلاس لے، ایک گلاس بھی نہ، کوئی اتنا کنجوس ہے نا؟ اب اتنی بات بھی بعض لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی، کیونکہ آج کل لوگ ایسے ہو گئے ہیں، کتنا بھی سمجھو نہیں سمجھتے۔ جیسا ایک دیہات کا تھا، ایک شہر کا تھا، دونوں شہر کی یونیورسٹی میں پڑھ رہے تھے اعلیٰ تعلیم، ایک دیہات کا گاؤں، ایک شہر کا، دونوں اسٹوڈنٹ تھے، یہ کلاس فیلو دوستان تھے۔ یونیورسٹی کو تعطیلات ہو گئے، چھٹیاں، ہالیڈیز، دیہات والا دیہات گیا، دیکھ بات السلام علیکم، بعد میں آتا ہوں، یونیورسٹی اوپن ہونے کے بعد آتا ہوں، انہیں گیا، انہیں رہا، انہیں گئے، تعطیلات ختم ہو گئے، انہوں دیہات سے نکل کو دیہات میں انڈے سستے مل رہے تھے، شہر میں جو ہے 2.5 روپے کو ایک، دیہات میں 1.25 روپے کو ایک، بولے آدھے کو آدھا فائدہ ہے، چلو شہر میں کیا، دیہات میں سے 20 انڈے لیا، تھیلی میں ڈالا، سائیکل کو لگایا، پنڈل مارتے ہوئے آیا، شہر میں پہنچا، چوک پہ آیا، دوست ملا، السلام علیکم، وعلیکم السلام، خیریت وغیرہ۔ دیہات والا شہر والے کو بولا، دونوں ایجوکیٹڈ، دونوں پڑھے لکھے، دونوں شہر کے، السلام علیکم، وعلیکم السلام، ایک بات بولوں، دیہات والا بولا شہر والے کو، ایک بات بولوں، بولے کیا ہے میری تھیلی میں، کیا ہے پہچان، اس میں سے ایک انڈا نکال کو دیتا ہوں۔ کیا بولا؟ میری تھیلی میں کیا ہے پہچان، ایک انڈا نکال کو دیتا ہوں، کتنے ہی بول کو پہچانا تو 20 کے 20 تیرے کو، انڈا بھی بولا، 20 بھی بولا، شہر کا ایجوکیٹڈ، میرے کو کیا معلوم رے، خبر غیب جانتا ہوں۔ آج کل ایسا ہے، بولے حضرت یہ فاتحہ کئی کو دلانا، یہ پھولاں کئی کو چڑھانا، یہ میلاد کئی کو کرنا، اگر تیرے کو اتنا ہے تو ابا کے سر کو ناول پڑ، نہیں ان کو مردہ بول رہا نہیں، ابا دیکھو تمہیں خبر میں گئے ہوگا، پھولاں بلاں چادراں پیدراں نہیں چڑھاتا، ناریلاں پیریلاں نہیں پھوڑتا، ملیدہ پیریلاں نہیں، اب جو کچھ ہے تمہارے سامنے گا، بول تو باہر سے کو ناریل پڑے گا ہوگا۔ ارے بے وقوف، کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو کتاب میں آتا ہے، کچھ کتاب میں نہیں آتا۔ اب وہ بچے ہیں تو پورا ہی بتاتا تھا، کیا سے خانخواہ میں آؤ بتاتا ہوں، ہر چیز کتاب میں نہیں ملتی، نہیں ملتی، اسی لیے اللہ کے رسول صحابی کو بھیجے گورنر بنا کے، پوچھے جابر وہاں تو جا رہا ہے، اگر کوئی مسئلہ پیش آیا تو کیا کرو گے؟ یا رسول اللہ میں قرآن دیکھوں گا۔ اچھا، بولے قرآن میں نہ ملے تو؟ یا رسول اللہ میں آپ کے ارشادات کو دیکھوں گا، وہاں بھی نہیں ملے تو؟ یا رسول اللہ میں صحابہ کی زندگیوں میں دیکھوں گا اور مسئلہ حل کر دوں، وہاں بھی نہ ملے تو؟ اب دیکھو معلوم ہوا کچھ باتیں حدیث میں نہیں، کچھ باتیں قرآن میں نہیں، کچھ باتیں صحابہ کی زندگی میں نہیں، تو بولے یا رسول اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ایمان کی حالت میں حصے صحیح کے ساتھ فیصلہ کرو، حصے صحیح، غور و فکر، تحری، سوچ بچار کر کے صحیح ججمنٹ ہے۔ اب ایک بات بتاؤ، ایک مشہور چیز ہے آپ کو، کیونکہ ہندوستان چھوڑ کو انگریزاں جا رہے تھے، جاتے جاتے ہندوستان کے لوگوں کو بولے لارڈ ماؤنٹن، دیکھو باب ہمیں جا رہے ہیں، کل جاتے ہیں ہندوستان چھوڑ کو، تمہارے ہندوستان کی اسپیشل چیز کھلاؤ، بولے تو وہ میدے کے پوریاں کھلائے۔ کیا کھلائے؟ میدے کے پوریاں، وہ ہوتے نہیں پورن کے چوڑے گول پوریاں کھلائے۔ وہ انگریز آفیسر وہ چمچا سے کانٹے سے کھانے والے، یہاں ہمارا پیٹ اٹم بم بھی ڈال دے تو گل جاتا ہے۔
نہیں نبی کا عاشق ہے وہ کھلانا ہے قلعہ. ارے میرے آقا کو لوگوں نے زہر دیا تھا پچ گیا. سوچو اب وہ آدھی پوری کھایا کھاتی کٹو 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 انہوں نے بولا بس آیا گھر. رات میں بے چین انہوں فاسٹ فوڈ کھانے والے. اب یہ ہارٹ کہاں چلنا. بہت درد ہوا اپنے ڈاکٹر کے پاس گیا رات کو 2 بجے. بڑا فیصد تھا جا کے پیٹ درد کا انہوں نے دوا مار کے دیکھا. کیا کھائے؟ پوری کھائی ہوں. اتنی کھائے آدھی کھائی ہوں. کیا کھائے؟ پوری کھائی ہوں. کیا کھائے؟ پوری کھائی ہوں. اتنی کھائے آدھی کھائی ہوں. کیا کھائے؟ پوری کھائی ہوں. ڈاکٹر بولا دیر کھائے دیر کھائے دیر کھائے. سمجھ میں نہیں آ رہا. سب بتانے کے بعد یہ عقل کے اندھے کہاں ہے پھولا چڑھانا. ابے ہمیں پھولا چڑھاتی تو میں نہ چڑھا کیا کرے گا. اپنا اپنا مقدر ہے. نہیں اپنا اپنا مقدر ہے. کہاں ہے حدیث میں ہے. ادھر آئیے شکر بھائی ادھر. یہ کون ہے؟ میرے ابا جان ہے. میرے پپا ہیں. اچھا پپی کہاں ہے؟ پپا ہے نا. ابا ہیں ابو. اچھا یہ آپ کے ہیں؟ قسم کھا کو بولتے ہیں. بالکل قسم کھا کو بولتا ہوں یہی میرے ابو ہیں. کہاں ہے قرآن میں بتاؤ. بتاؤ جی. مسلمان ہے نا. تم بھی مسلمان تمہارے ابا بھی مسلمان دونوں ہیں. بتاؤ تو پتا چلا کچھ باتیں قرآن میں نہیں ہے. اصل دیکھنا پڑتا ہے. اب یہ دارالعلوم وغیرہ ہوتا ہے نا یہ نبی کے دور میں ایسا نہیں تھا. ایسا نصاب اتنا نصاب پڑھے تو مولوی اتنا پڑھے تو عالم اتنا پڑھے تو فاضل اتنا پڑھے تو کامل. ایسا نہیں تھا. نبی نے خود فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ. علم دین کا طلب کرنا فرض ہے عورت پہ مرد پہ. یہ طریقہ تو بعد میں. اب یہ جبہ نبی نے پہنا. یہ جبہ یہ جاکٹ نبی نے پہنا. یہ توپ نبی نے پہنا. بتائیے یہ ٹوپی برکاتی ایسی کولا. بتائیے. اچھا تم بریانی کھاتی نہیں نبی کھائے. تاری کھاتے ہی نبی کھائے. بھنے ہوا گوشت نبی کھائے. سیخ کباب نبی کھائے. نبی کھائے. یہ پورا یہ روٹا یہ چونگے یہ ملیدہ. اب بولو. اچھا یہ پٹلون بشٹ یہ بنین یہ چڈی. کیا کیا بولوں میں. یہ دیکھا نہیں جاتا. سمجھ میں آ رہا ہے. ایسا RCC کا گھر ایسی مسجد ایسی نبی کے دور میں صحابہ کے دور میں ایسی مسجد بھی نہیں تھی. گارے کی پھسریاں کی مٹی کی. اب دیکھو عالی شان اندر قالین پنکھے AC PC. اب وہاں کو نہیں بولتے منہ میں دہی جم جاتا. یہاں بولے تو عرس کرنا ہے کیا چادرہ چڑھانا ہے کیا میلاد کرنا ہے کیا لڈو کھانا ہے کیا جھنڈے چڑھانا ہے کیا. یہ تیرے ابا ہیں کیا. ابے توبہ کر. خبر میں کوئی بچانے والا نہیں. نہ تیری ماں آئے گی نہ تیرا باپ آئے گا نہ تیرا بھائی آئے گا نہ تیری بہن آئے گی نہ تیری بیٹی آئے گی نہ تیری بیوی آئے گی. خبر میں کوئی نہیں آئے گا بچانے کے لیے. اگر بچانے کے لیے خبر میں کوئی آئے گا تو وہ رسول اعظم آئے گا. نعرہ تکبیر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ مصطفیٰ کی گواہی ہے کہ اللہ ایک ہے. تو ہم نے مصطفیٰ کے کہنے پر بغیر دیکھے خدا کو ایک مانا. اب ہمارا ایمان مصطفیٰ پر ہے. خدا نے ہم کو اپنے لیے مصطفیٰ دیا نہیں. مصطفیٰ ہی نے کہا نا اللہ ایک ہے. تو نبی کے کہنے پر
اللہ کو ایک ماننا یہی مومن ہے۔ پورے لوگوں کو دیکھو، نو بھی ایک ہی مانتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ اوتار ہر یگ میں پرکٹ ہوتا ہے، ہر یگ میں۔ اب کتنے یگ ہیں اٹھا کر دیکھیے، سام وید، یجر وید، رگ وید، چاروں ویدات اٹھا کر دیکھو، مگر ان کا بھی عقیدہ ہے کہ جو روم روم میں رما ہے، جو کن کن میں وگیامان ہے، جو نراکار ہے، جو اننت ہے، وہ ایک ہے۔ وہ جگت کی رچنا کرنے والا رچیتا ہے، وہ ایک ہے۔ ایشور ہے، وہ ایک ہے۔ مگر یہ کیا ہیں اتنے؟ بولے اس کے اوتار ہیں، اوتار ہیں۔ وہ بھی یہی کہتے ہیں، محبوب میرے پیارے، جو اپنی عقل سے مظاہر قدرت کو دیکھ کر مجھے ایک مانے گا وہ موحد ہوگا، اور جو تیرے کہنے پہ مانے گا وہ مومن ہوگا۔ موحد بنانے کے لیے نہیں بھیجا، مومن بنانے کے لیے بھیجا ہے۔ اور جو مومن ہوگا تو اس کے قریب ہوگا، وہ تیرے قریب ہوگا۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ محمد کی محبت ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے رحمت توحید میں آباد ہونے کی۔ اے اللہ فضل فرما، رحم فرما، کرم فرما۔ اے اللہ تیری بارگاہ میں میلاد النبی کے موقع پر اپنے تمام چھوٹے بڑے گناہوں سے، شرکیہ کفریہ کلمات سے مولا توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما، ہمارے ظاہر و باطن کو پاک و صاف فرما۔ اے اللہ تیری معرفت عطا فرما، تیرے حبیب کے قربت عطا فرما، زمین کے فتنے آسمان کی بلیات سے محفوظ فرما۔ میرے پروردگار ہماری جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، ہماری اولاد کی حفاظت فرما، ہمارے گھروں کی حفاظت فرما، ہمارے عقائد کی حفاظت فرما۔ اے اللہ عز و جل جشن میلاد جلیل پورہ والے عاشقان رسول تیرے گھر کے بازو تیرے حبیب کو دل میں بسائے ہوئے منا رہے ہیں۔ مولا اعمال صالحہ سے دامن خالی ہے، میرے پروردگار اس جلیل نے اپنے خلیل کے ذریعے اس جلیل اکبر کا پتہ بتایا ہے۔ مولا اسی کے صدقے مولا ہمیں دین اور دنیا کی دولت و عزت عطا فرما۔ جن لوگوں نے مولا اس میلاد کے انعقاد کے لیے مولا جو کچھ کیا ہے، بقول صدیق اکبر مولا اسے تو قبول فرما۔ میرے پروردگار میرے مولا ہمیں مانگنے نہیں آتا، بس ایک لے دے کر نسبت رہ گئی ہے۔ میرے مولا اسی کا واسطہ ہماری ہر جائز دعا کو قبول فرما۔ مولا ماں بہنیں بوڑھے جوان بھونگیر میں بیٹھے ہوئے ہیں، سارے بھونگیر میں جو آئے ہوئے ہیں نہیں آئے ہیں، سب کو نعمت دارائن عطا فرما۔ جتنے گزر گئے ہیں مولا اس کار خیر کے کرتے کرتے فروغ سنیت کے لیے، دین کی خدمت کے لیے مولا زندگیاں لگا کر خبروں میں لیٹے ہوئے ہیں، مولا ان کی خبروں کو بقعۂ نور بنا، تیرے حبیب کا دیدار عطا فرما، ان کے درجات کو بلندی عطا فرما۔ میرے پروردگار تجھے جلیل کا واسطہ مولا ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما، وقت برآمدن حاجات و ترقی عمر درجات و کشائش رزقہا، سلامت جامع ایمان، سلامت سربراہان اسلام، سلامت حاضران جماعت، ہر نیت ہر مراد، ربنا تقبل منا الفاتحہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا محمد۔
ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ 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 وسلم. تاجدار حرم اے شہنشاہ دی تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام ہو. نگاہے کرم ہم پہ سلطان دی تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام. دور رہ کر نظم ٹوٹ جائے کہیں دور رہ کر نظم ٹوٹ جائے کہیں کاش طیبہ میں میرے مانے مبین دفن ہونے کو مل جائے دو زمین دفن ہونے کو مل جائے دو زمین تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلى الله تعالى عليك وسلم. در در خراب و خستہ پھرا لے کے التجا لیکن ملانا منزل مقصود کا پتہ آخر تیرے کرم نے پکارا ادھر تو آ حاضر ہوا ہوں آن کے دیتا ہوں یہ صدا. یا رب گناہ گاروں کا تو کارساز ہے بندوں کو ناز ہے کہ تو بندہ نواز ہے. یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو جب پڑے مشکل شے مشکل کشا کا ساتھ ہو. یا الہی جب زبانیں باہر آئیں پیاس سے صاحب کوثر شے جود و عطا کا ساتھ ہو. یا الہی بھول جاؤں نظر کی تکلیف کو شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو. یا الہی گور تیرا کی جب آئے سخت رات ان کی پیاری منہ کی صبح جاں فضا کا ساتھ ہو. یا الہی جب تنو تاریک راہ پل صراط آفتاب ہاشمی نور الہدا کا ساتھ ہو. یا الہی جب رضا خواب گراں سے سر اٹھائے دولت دیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو. اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما. قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. لا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.